A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. It is the 8th of February 2025, and today overseas Pakistanis are outside Downing Street in London protesting. They are commemorating Black Day, 8th of February. Why is it a Black Day? It is because on this day last year, Pakistan held general elections, and despite all obstacles, the Pakistani people voted overwhelmingly. Over 80% of the vote went to Pakistan Tehreek-e-Insaf, Imran Khan's party. But instead of respecting the mandate of the people, the mandate was stolen. And the party that won over two-thirds majority, their parliamentarians were picked up, rounded up, harassed, and bought, scared, silenced, abducted. And that mandate was stolen and given over to those people that curry favor with the military. So the military stole Pakistan's elections on the 8th of February 2024. And this is why all overseas, well-informed Pakistanis commemorate 8th of February as a Black Day. It is the day that democracy died in Pakistan. And really, we should be asking ourselves that day and that theft, that colossal theft on the mandate of the Pakistani people, what it led to and what it transpired in. And what it transpired in was the Islamabad massacre on the 26th of November, when the people whose mandate had been stolen, whose leader has been locked up, illegally incarcerated, Imran Khan, when they came out to peacefully protest, unarmed, against these injustices, against their democracy being stolen, against their judiciary being, completely compromised through a illegitimate, illegal Black 26th Amendment, through the silencing of the media and the ensuing legislation that has been passed by the mandate theft and the mandate thief parliament in Pakistan, is really, this is where it all started. This is where democracy died. This is where Pakistanis who, in a very civil manner, voiced their opinion that they wanted Imran Khan released and they wanted him to be the Prime Minister of Pakistan. There is a government in waiting, but everybody is waiting for the release of Imran Khan, and the Pakistan army still has not relented to the will of the people. We're still demanding for Imran Khan's release. We're still demanding for a judicial inquiry into the Islamabad massacre on the 26th of November. No news on the missing people, no news on the mass graves. All of that has been dissolved in the media. Nobody's reporting on it. Sadly, Pakistani lives, it seems, do not matter. Certainly those lives that were lost on the 26th of November in the Islamabad massacre. Let's go and talk to some overseas Pakistanis and see how they're feeling and why they are commemorating 8th of February as Black Day, the darkest day in Pakistan's history. Thank you. अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, आज आप आए हैं यहाँ पे डाउनिंग स्ट्रीट में और आप यहाँ पे यौम सियाह मनाने आए हैं। आप 8 फरवरी को यौम सियाह क्यों मानते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत अच्छा सवाल है। 8 फरवरी को इन्होंने 71 जो बांग्लादेश जर्नैलों ने तोड़ा था ना, वो इन्होंने 2024 में फिर वही काम किया है। इन लोगों के 77 ईयर पागल बनाया हुआ था। अब खुल कर सामने आ गया कि फौज जर्नैल ही है ये मुल्क तोड़ने वाले। ये आसम मनीर जो है ये या 2 पार्ट इमरान साहब सही बोला है। जर्नैलों में जो भी आते ना 19-20 का फ़र्क है। ये यजीज़ की लाद है। मैं अपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके लाज है मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ के कहता हूँ कि सब लोंडे लपारे ये कहते हैं कि आप बरतानिया में बैठ के बात करते, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ। मैं कितनी दफ़ा आसम मनीर मरासी को चैलेंज कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मेरे साथ मुनाजरा कर लो और जो अवाम हमें सज़ा देगी ना, हमें भुगतना पड़ेगी। तो मैं तैयार हूँ पाकिस्तान जाने के लिए। इमरान खान को अल्लाह ताला ताकत दे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये इमाम हमीनी मतलब जितना तक ये जितनी तक उनका इंतखाब नहीं करेगा, जर्नैलों का कत्लेआम नहीं करेगा, मौलवियों का और जजीज़ का और नवाज शरीफ ज़रदारी की फैमिली को इनकी नस्ल ख़त्म नहीं करेगा, पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। पाकिस्तान के लोगों को इतना करप्ट कर दिया कि हर घर में ज़रदारी नवाज शरीफ पैदा हो गया है। जी,
اور اس کو آرم فورسز ہی ٹھیک کر سکتی ہیں اور آرم فورسز کو ہی ٹھیک ہونا پڑے گا. جی پہلے عام فوجی کو دیکھیں رول آف لا جب تک نہیں ہوگا ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. لیکن رول آف لا لانے کون نہیں دیتا؟ ججز کو کون دباتا ہے؟ پولیس کو کون بوٹ لگاتا ہے؟ یہ سیاستدانوں کو کون دباتا ہے؟ یہ پاکستانی جرنیل ہیں جنہوں نے ISI بنائی ہوئی ہے. ISI یہ یزید کی لڑی سے چل رہی ہیں. یہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ دینے والا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ذات ہی ہم ذات ہی نہیں ہوئی آج تک. یہ یاد رکھا ہم پاکستان کا واحد کنٹری ہے آزاد ہی نہیں ایک ہوئے. ہمسایہ اس کے ساتھ نہیں ہے. ایک ہمسایہ ان افغانیوں کو شہید کیا, لاکھوں افغانوں کو پیسہ امریکہ ڈاکٹر عافیہ حدیث انہوں نے امریکہ کو جو امریکہ کہتا ہے اس کی بات مانتے ہیں. Yes. Where is Dr. Afia Siddiqui? نعیم بھائی, it's been a pleasure talking to you. Thank you میں so ایک much. اور بات کرتا چاہتا ہوں جی پلیز. سر خواجہ آصف جو ہے نا سیالکوٹی ہے, رنگ بد ہے. اس کے باپ کو جوتیوں کو ہار پڑے تھے. اس کا باپ خواجہ آصف اور خواجہ صفدر آج تک یقین کرے لوگ ان کو کونسل نہیں بناتے. صرف یہ جرنیلوں کے بوٹ چاڑتے ہیں. شباز شریف سے زیادہ بوٹ چاڑتا ہے خواجہ آصف. اس لیے یہ ان کا کیا کہتے ہیں کہ یہ 2018 میں بھی تو اسی طرح ہی آئے ہیں. وہ تو اپنے خود جب مانتے ہیں. پاکستان بنا ہے نا خواجہ آصف صفدر تھا پہلا, اب اس کا باپ آیا ہوا ہے. یہ ہیں, یہ ٹاؤٹ ہیں. ان کا اللہ کرے کہ ان کا خاتمہ خواجہ کب جائے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پہلا انہوں نے صاحب سے کو بنایا تھا. پھر ایک نیک عالم جو تھا ابھی منظور پشتین بھی اس کو یہی کھڑا کر رہے ہیں. جی مشہور ہاں, انہوں نے پختون الطاف حسین بنایا ہے. انہوں نے راجا جو جس طرح الطاف حسین بنایا اس کا منظور پشتین بنا رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ پبلک بے وقوف ہے. لیکن دنیا بدل چکی ہے میرے بھائی. آپ لوگوں کو مزید پاگل نہیں بنا سکتے. اللہ کی ذات کرے جرنیلوں کا قتل عام ہو, عوام ان کا شہید صاحب کرے. ان کو ہر چوک پہ ان کا صبح ناشتہ ہو جرنیلوں کا. پھر سر لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنرلز ہیں, لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ 26 نومبر کو جب گولیاں چلائیں تو کیا وہ جب گولیاں چلانے کے جب آرڈر تو جنرل نے دیے, لیکن کیا جو وہ ٹریگر دبانے والا وہ بھی جنرل تھا؟ ان کا مائنڈ سیٹ بنائے ہوئے ہیں. جب فوج میں بھرتی ہوتا ہے انسان اس کا یہ اسی ٹائم ذہن بناتے تھے جو ہم نے. سر اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اعظم سواتی کو ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنانے والا وہ بھی جنرل تھا یا کوئی سپاہی تھا ہمارا؟ میرے بھائی وہ جنرلوں کی ٹریننگ ہے. نہیں لیکن وہ لا الہ الا اللہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. اس کا دین اس کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کو ننگا نہیں کر سکتے مسلمان کو. مسلمان نہیں تھا یزید, اپنے مسلمان کہتا تھا نا. کہتا تھا لیکن تھا تو نہیں. نہیں لیکن یہ اپنے مسلمان کہتا ہے. یہ مسلمان کون کہتا ہے؟ یہ مسلمان اپنے بھائی کو قتل کر اس لیے کہ یہ انسان. میں یہ بات کر رہا ہوں سر کہ جو جنرلز ہیں نا, لیکن ہمارے سپاہیوں کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کیوں مانے آرڈر. انشاءاللہ تعالی کر کے دیکھ لے. جی اور آپ کو پیسے پوچھو کوئی رہ گیا کوئی کسی قسم کا. جی ٹھیک ہے, تھینک یو.